یہ پروگرام الریان فیونرل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے 17 رمضان المبارک یوم بدر۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں، عظمتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کو کئی اعتبار سے اعزازات حاصل ہے اور کئی اعتبار سے یہ مہینہ محترم ہے۔ ایک تو یہ مہینہ بذات خود رحمتوں والا مہینہ ہے کہ تمام مہینوں میں اللہ رب العزت نے اس مہینے کو جو اعزاز بخشا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرا اعزاز کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی کتاب اس مہینے میں نازل فرمائی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری کا مہینہ ہے اور ایک سعادت کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو روزے فرض فرمائے ہیں، وہ ہر روزہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اس کی قیمت انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے جو روزے ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ بس اوقات یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ معمولی سی تکلیف پر، معمولی سے سر درد کی وجہ سے، معمولی سی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ افطار کر لیتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی شرعی طور پر معذور ہے اور اس کو کوئی عذر لاحق ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے، اس کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ لیکن ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دینا یہ انتہائی
افسوس کی بات ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کسی نے قصداً چھوڑ دیا تو علماء فرماتے ہیں، اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ بعد میں قضا کر لینے سے اور اس کا کفارہ ادا کر دینے سے اس کی فرضیت تو ساقط ہو جائے گی، لیکن اس روزے کا جو مقام تھا اور اس کے جو برکات تھے، اس کے جو اعزازات تھے، اس کی جو سعادتیں تھیں، وہ انسان اگر پوری زندگی روزہ رکھے تو وہ اس کو نہیں مل سکتی پھر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں جو کہ یوم بدر سے موسوم ہے۔ یہ واقعہ اور یہ معرکہ یہ رمضان المبارک میں ہی پیش آیا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ بدر پیش آیا ہے۔ ابو سفیان کا لشکر جب مکہ سے تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا اور وہاں سے جب واپس آ رہا تھا تو مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رفقاء سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اور ابو سفیان اس کو اس بات کا ڈر لاحق تھا کہ کہیں مجھ پر کوئی حملہ نہ کر دے، میرا ساز و سامان نہ چھین لے۔ اس کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا اور وہ ادھر ادھر ہر طرف اپنی نظریں دوڑاتا رہتا تھا، ہر وقت حاضر باش رہتا تھا، اور اپنی خصلت کے اعتبار سے بہت تیز انسان تھا۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، 313 کی تعداد تھی، مقام بدر پہنچ گئے۔ وہاں سے کسی طریقے سے ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ مسلمان راستے میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں، حملہ آور ہونے والے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ ہے۔ تو اس نے فوراً ایک بندے کو تیار کیا اور اونٹ کے اوپر بٹھا کر اس کو مکے کی طرف روانہ کیا، اور اس اونٹ کو اس نے زخمی کیا۔ یہ اس وقت کی ایک علامت ہوتی تھی خطرے کی گھنٹی کی، اور اس نے اس شخص سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اور مکے میں جا کے یہ خبر پھیلا دو کہ ابو سفیان کے لشکر پر حملہ ہونے والا ہے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص اونٹ پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اور وہاں پر جبل ابو قبیس پر چڑھ کے ایک بہت بڑا پتھر اس نے گرایا، اور وہ پتھر جو نیچے گرا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے ذرات مکہ مکرمہ کی جتنی آبادی تھی، جتنے گھر تھے، اس میں تقریباً ہر گھر میں جا کے اس کے ریزے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جب صبح ہوئی تو یہ خواب اپنے بھائی کو سنایا۔ اس کے بھائی نے بیت اللہ شریف میں آ کے یہ بات کسی کو، اپنے دوست کو بتائی کہ اس طرح میری بہن نے خواب دیکھا ہے۔ تو یہ بات پھیلتے پھیلتے ابو جہل تک پہنچ گئی۔ جب ابو جہل کے کان میں یہ بات پہنچی تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ حضرات اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے آتے ہی اس سے کہا کہ یا ابو الفضل، یہ ان کا لقب تھا،
کہ ابو فضل تم لوگ کو کیا ہو گیا؟ پہلے تمہارے مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب تمہاری عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کی استہزاءً اس نے یہ بات کہی، لیکن اتنے میں خبر پہنچ گئی کہ ایک شخص اونٹ پر سوار یہ خبر لے کے آ گیا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، اور ابو سفیان نے یہ پیغام دیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میری مدد کریں اور میری مدد کے لیے آ جائیں۔ ابو جہل نے فوراً اعلان کیا اور سارے لوگوں کو جمع کیا۔ 1000 لوگوں پر مشتمل لشکر اس نے تیار کیا، اور اتراتے ہوئے اور تکبر کے ساتھ اور گانے بجانے کے ساتھ یہ لشکر روانہ ہوا۔ وہاں مقام بدر پر 313 صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں، اور بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ وہ جنگ کی غرض سے نکلے بھی نہیں تھے، لیکن اس طرف سے ابو جہل نے پوری تیاری کے ساتھ اپنے قافلے کو روانہ کیا۔ ان کے پاس ایک قول کے مطابق 100 گھوڑے تھے، اور ایک قول کے مطابق 200 گھوڑے تھے، اور 700 اونٹ۔ وہاں 313 صحابہ، اور ان کے پاس صرف اور صرف 70 اونٹ تھے، اور ان کے پاس 200 گھوڑے اور 700 اونٹ اور 6 زیرہ پوش نوجوان۔ جب وہاں پہنچے تو جہاں کنواں تھا جس میں پانی تھا، اور وہاں جو پانی کی آبادی تھی، انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ابو جہل کے لشکر نے۔ اور جو صحابہ کرام تھے اور حضور علیہ الصلوۃ کی جماعت تھی، وہ وہاں جو ریتیلی زمین تھی اور خشک زمین تھی، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے اس ٹیلے کے اوپر ایک چبوترا بناتے ہیں، اور یہاں آپ کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں کہ سائبان بناتے ہیں، آپ اس میں آرام کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سکون طاری کر دیا، بارش ہو گئی۔ وہ ریتیلی زمین تھی، جب بارش ہو گئی تو وہ زمین سخت ہو گئی اور مضبوط ہو گئی تاکہ ان کے قدم نہ اکھڑے، اور اس طرف جو کفار تھے ان کی زمین کیچڑ آلود ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے اس سے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی صفوں کو درست کیا، میدان میں اترے اور کفار سے آمنے سامنا ہوا تو 3 آدمی کفار کی طرف سے میدان میں آگے بڑھے، اور 3 افراد صحابہ اکرام میں سے آگے بڑھے۔ عتبہ اور شیبہ تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان 3 افراد آگے آ رہے ہیں تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ تو عتبہ شیبہ نے کہا کہ تم ہمارے مقابل کے نہیں ہو، ہمارے مقابل کے جو ہوں گے ان کو بھیجو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابہ اور تھے، ان کو آگے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے تو انہوں نے وہیں ان کا صفایا کر دیا اور ان کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام کی جماعت بہت کم تھی، اور ادھر 313 اور ادھر 1000۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے ان کے دلوں کو بہت مضبوطی عطا فرمائی تھی۔ اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کافی تسلی دی تھی حضور علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، جہاں تک ہو سکے ہم لڑیں گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، پریشان نہیں ہونا۔ ہم وہ نہیں ہیں
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے رب جائیں اور دشمن سے لڑیں، ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم آپ پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں، آپ صرف حکم کریں۔ تو حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بہت تسلی ہوئی۔ تو اس طرح جب میدان کارزار گرم ہوا اور صحابہ اکرام آگے بڑھے اور تلواریں جب ٹکرانی شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا، فرشتے اتارے اللہ رب العزت نے، اور ان فرشتوں نے کفار کو ایسا کاٹا، کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا، لیکن دشمن کا سر گر جاتا تھا، اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہوا نظر آتا تھا، کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ فرشتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ تو 17 رمضان المبارک یوم بدر ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔